آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک کے پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حضرات گرامی، سن 61 ہجری میں سانحہ کربلا واقع ہوا۔ جس میں سرکار سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ میدان کربلا پہنچ کر آپ کے مقام، آپ کے مرتبے، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت کی بنیادوں پر جو ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی تھی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اور بڑی مشقتوں کے ساتھ پھیلایا ہوا دین محفوظ ہو جائے، سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر بار کے ساتھ میدان کربلا پہنچ کر تحفظ دین کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑا، اپنے بھانجوں، بھتیجوں، بھائیوں کو بھی قربان پڑا، یہاں تک کہ جانثار بھی آپ پر قربان ہو گئے۔ مقصد یہی تھا کہ دین محفوظ ہو جائے، اور اس طرح آپ نے تحفظ دین اور تحفظ شریعت کا فریضہ انجام دیا۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہوا کہ روئے زمین پر پھر اس کی کوئی مثال نہیں پیدا ہو سکتی۔ سن 61 ہجری کے بعد سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور یہ بڑی عجیب جنگ تھی، کیونکہ جنگ کے جو اصول ہوتے ہیں اور جنگ کی فتح کا جو پیمانہ ہے کہ جنگ کس میں جیتی، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ جو زندہ رہ جاتا ہے وہ جنگ کا فاتح قرار پاتا ہے، جو قتل ہو جاتا ہے، جو شہید ہو جاتا ہے، وہ مفتوح قرار پاتا ہے، وہ ہارا ہوا قرار پاتا ہے۔ لیکن کربلا میں ہونے والی جنگ ایسی ہے کہ جو زندہ رہے وہ مفتوح قرار پائے، جنہوں نے جام شہادت پی لیا وہ فاتح قرار پائے۔ یہ واقعہ کربلا کے حقائق ہیں۔ عزیزان گرامی، سن 61 ہجری میں تو یہ واقعہ ہوا، اور تاریخ اسلام میں دوسرا دردناک واقعہ سن 62 ہجری میں جسے واقعہ حرہ کہتے ہیں، اس کی بھی مثال سے دنیا قاصر ہے۔ یہ واقعہ حرہ دراصل یزید نے اپنی فوج کو یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ حرمین شریفین پر حملہ کر دو۔ یہ واقعہ عام طور پر معروف نہیں ہے، لیکن جو اہل علم حضرات ہیں اس واقعے سے اور اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عالم اسلام میں ایک اختلاف برپا ہو گیا، اور اہل حرمین یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور اس کے اطراف و اکناف کے جو علاقے تھے، انہوں نے یزید کی کھل کر مخالفت کرنی شروع کی، اور عبداللہ ابن زبیر کو اہل مدینہ نے اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت دینی شروع کی تھی۔ یہ یزید کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب فوراً
شام سے لشکر کشی کی جائے مکے اور مدینے پر، اور اہل حرمین کو یعنی مکے اور مدینے کے لوگوں کو 3 دن کی مہلت دی جائے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 3 دن کی مہلت دی گئی، اس کے بعد بھی کوئی یزید کی خلافت کو، امارت کو ماننے کو آگے نہیں بڑھا، بلکہ سب انکار کرتے رہے۔ 3 دن کی مدت ہونے کے بعد یزیدی افواج نے مکے مدینے پر حملہ کر دیا، جس کی بنا پر 700 صحابہ کی شہادت ہوئی اور 10,000 تابعین کا قتل عام ہوا۔ اور عزیزان گرامی، یہ یزید کی گندگی تھی، یزید کی پلیدی تھی کہ اس نے فوج کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تم حملہ کرو گے تو حرمین شریفین کی عورتیں تم پر حلال ہو جائیں گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ واقعہ حرہ کی جب تفصیلات آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد یزیدی افواج نے حملہ کیا۔ حملے میں کعبۃ اللہ شریف کے غلاف مبارک کو بھی جلایا گیا، کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے گئے، اور پھر مدینہ شریف میں یہ حال ہوا کہ مسجد نبوی شریف کو ویران کر دیا گیا، اور العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں اور لاکھوں لعنتیں ہوں ان پلیدوں پر کہ جنہوں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی اور منبر کے پاس اپنے گھوڑوں کو باندھا، اور کئی دن تک مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں ہو سکی۔ پھر نماز شروع ہوئی تو یزیدیوں میں سے ہی ایک بڑھ کر امامت کرنے لگا، تو جو باقی ماندہ اشراف تھے، صحابی تھے، تابعی تھے مدینہ شریف میں، انہوں نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے میں ہی آفیت سمجھی۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ حرہ ہے، اور یزیدی افواج نے پاک باز خواتین کی عصمت دری کے مرتکب ہوئے۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد اسلامی تاریخ میں ہونے والا سب سے بھیانک حادثہ ہے کہ یزیدی افواج کی کارستانی کہ مسجد نبی کو ویران ہونا پڑا، کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کو چڑھایا گیا، اس پر پتھر برسائے گئے، تیر برسائے گئے، دیواروں کو چھلا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ حرہ ہے۔ اس کے بعد جب ان کو چین آیا تو پھر وہ واپس ہوئے۔ اس کے بعد کربلا کا واقعہ حرہ معاشی طور پر مسلمان بالکل بھی غیر مستحکم ہو گئے۔ بہت سے لوگ فاقہ کشی ان کو اختیار کرنی پڑی۔ ایسے وقت میں عزیزان گرامی، تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ بہت سے ایسے گھر تھے کہ جن گھروں میں کھانے کے لیے اناج نہ ہوتا، بھوکے وہ گھر والے سو جاتے، لیکن صبح اٹھتے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ ان کے گھر کے دروازے پر اناج رکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اناج رکھ کر کون جا رہا ہے۔ ایک ہی رات میں کئی گھروں کے دروازوں پر اناج رکھا ہوا ہے، پھر دوسرا دن آتا، پھر جن گھروں میں فاقہ کشی رہتی ان کے دروازوں پہ اناج رکھا ہے۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر کون مہربان ہے، کون انسانیت کے درد کے ساتھ ہمارے گھروں پر آ کر رات کی تنہائی میں، تاریکی میں دروازوں پر اناج رکھ کر چلا جاتا ہے۔ یہ راز کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ پھر ایک عرصے کے بعد ایک مدینہ پاک کے بزرگ کا وصال ہوتا ہے۔ وصال کیا؟ ولید ابن ملک جو اس وقت کا خلیفہ تھا، اس کے کہنے پر اس بزرگ ہستی کو زہر ڈلوایا جاتا ہے، اور جب زہر خورانی سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے، جب غسال غسل دینے کے لیے ان کے اوپری جسم کو برہنہ کرتے ہیں تو پیٹھ پر ایسے نشان موجود ہیں، نرم و نازک جسم نازنین پر ایسے نشان موجود ہیں جیسے یہ اپنی پیٹھ پر وزن لادے گلیوں میں پھرتے رہے ہیں، بڑا سفر کرتے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ کون سی شخصیت تھی، وہ کون سی ہستی تھی
وہ کون سی ذات گرامی تھی کہ جن کی شہادت کے بعد لوگوں کے گھروں میں اناج پہنچنے کا سلسلہ بند ہو رہا ہے. لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس جسم نازنین پر جو سامان اٹھائے جانے کے نشانات ہیں وہ نشانات تو وہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں چولہے جل رہے تھے. وہ ہستی کون تھی؟ وہ ہستی تھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبض جگر، سیدنا امام علی زین العابدین سید الساجدین سید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کربلا میں آپ تشریف لے گئے، لیکن چونکہ شدید بخار تھا اور سرکار سیدنا امام حسین سے بار بار اجازت مانگنے پر بھی والد گرامی کی طرف سے اجازت نہ ملی. اس میں 2-3 حکمتیں تھیں، بے شمار حکمتیں، اس میں سے 2-3 حکمتیں سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا تھا کہ سیدنا علی امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کربلا سے بچ جائیں تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کا سلسلہ باقی رہے. اور دوسری حکمت یہ کہ سارے مرد تو شہید ہو رہے ہیں، اب سیدہ بی بی زینب بنت علی اور حضرت شہربانو حضرت ام رباب اور بی بی سکینہ اور دیگر خواتین ہیں، ان کے لیے کوئی نگران کی ضرورت تھی. کوئی مرد ہوتا جو ان کی نگرانی کرتا، کوئی مرد ہوتا جو ان کی حفاظت کے لیے ڈھال بنا رہتا. تو سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ذات گرامی کو میدان جنگ میں آنے سے منع فرمایا تھا وہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، آپ کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، آپ کو سید العابدین کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی یہ سیدنا امام علی، کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بے پناہ محبت فرماتے، اور جب آپ کے گھر کوئی شہزادہ پیدا ہوتا تو آپ اس کا نام علی رکھتے. لوگ ان کے درمیان شناخت ایسے کرتے کہ جو بڑے بیٹے تھے ان کو لوگ کہتے علی اکبر ہیں، منجلے بیٹے جو امام زین العابدین تھے ان کو کہتے یہ علی اوسط ہیں، اور چھوٹے بیٹے جو 6 مہینے کے تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے وہ سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اس طرح لوگوں کے درمیان علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر تھے. تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ منزل صاحب کرتے تھے اسی لیے آپ کو علی اوسط کہا جاتا ہے. آپ کو عبادت گزاروں کی زینت کہا جاتا ہے، کیونکہ 1000 رکعت نماز پڑھنا راتوں میں یہ آپ کا معمول رہا. جو بھی حقوق ہوتے وہ ادا کرتے، پھر آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور کثرت عبادت کی بنا پر آپ کو سید العابدین کہا جاتا تھا. مدینہ پاک میں آپ کو زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کہا جاتا تھا. ایک آپ کی عبادت میں انہماک کا یہ عالم تھا کہ کسی کے گھر آپ تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہی کی حالت میں آپ ہیں کہ گھر میں آگ لگ گئی اور لوگ چیخ و پکار کرنے لگے، لیکن سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہی میں مصروف ہیں، کوئی ہلچل بھی نہیں ہے. بس آپ جب نماز پوری فرماتے ہیں تو لوگ عرض کرتے ہیں امام اتنی بڑی آگ لگ گئی، ہر طرف چیخ و پکار ہو رہا تھا، لیکن آپ ہیں کہ نماز ہی میں مصروف ہیں، آپ کو آواز نہیں آئی، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ مجھے اپنی طرف کیا متوجہ کرتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے جہنم میں جو آگ ہے یہ اس سے دردناک ہے. عزیزان گرامی آپ کو زین العابدین کہا جاتا تھا، آپ عبادت گزاروں کی زینت کہا جاتا تھا. آپ جب وضو کرتے تو وضو کرنے کے لیے جب تشریف لے جاتے تو بڑے پرسکون حالت میں آپ ہوتے، لیکن جب وضو کر کے آپ پلٹتے تو لوگوں کو لگتا کہ آپ شدید قسم کے بخار میں مبتلا ہے، آپ کا رنگ زردی مائل ہو جاتا، زرد رنگ آپ کا ہو جاتا. تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں. ایک بار پوچھا گیا کہ حضور کیا بات ہے کہ جب آپ وضو کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کی طبیعت بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب وضو فرما لیتے ہیں اور جب وضو سے اٹھتے ہیں
تو پھر آپ کی کیفیت بدلی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جاڑا لگ رہا ہے، شدید بخار میں آپ مبتلا ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو، جب میں وضو کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اب وضو کر کے مجھے کس کے دربار میں کھڑا ہونا، اسی کی خشیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، یعنی کثرت سجدہ کی وجہ سے جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہیں۔ یہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کے پوترے ہیں، سیدنا امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور سیدہ بی بی زینب کے بھتیجے ہیں۔ عزیزان گرامی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے۔ عزیزان گرامی، جب دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ یہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ عالم اسلام میں محتاج تعارف نہیں ہے، یہ وہی ہے کہ کربلا کے میدان میں ہے اور صبر کا یہ عالم ہے کہ اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، اپنے چچاؤں کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، اپنے پھوپھیزاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، اپنے تایاداد شہزادہ قاسم کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، خود اپنے والد کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، والد کے سر کو تنے اقدس سے جدا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور والد اور دیگر شہداء کے جسمانی نازنین پر گھوڑوں کا دوڑنا دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ صبر کیے جا رہے ہیں، آپ صبر کیے جا رہے ہیں۔ اس حالت میں آپ کے گلے میں ایک طوق ڈال دیا گیا، عزیزان گرامی، جس طوق پر لکھا گیا تھا کہ یہ شاہی قیدی ہیں، یعنی یہ بادشاہ کے قیدی ہیں۔ اس حالت میں آپ کو کربلا سے لے جایا گیا، ملک شام پہنچایا گیا، دمشق کے بازاروں سے گزارا گیا، لیکن آپ کے زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں تھی، بس آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے فرما رہے تھے۔ اس حالت میں آپ دربار یزید پہنچتے ہیں۔ جب دربار یزید میں آپ کو پہنچایا گیا تو ایک بدبخت نے اٹھ کر کہا کہ یزید کو کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنی زبان مبارک کھولی اور فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو یہ جو خانوادہ رسول کی خواتین ہیں، یہ مدینہ واپس جانا ہے، ان کا نگران کون ہوگا؟ عزیزان گرامی، بظاہر یہ ایک سادہ سا جملہ ہے کہ ان کا نگران کون ہوگا، در حقیقت جو نگران ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، جو نگران ہوتا ہے وہ تہذیب والا ہوتا ہے، جو نگران ہوتا ہے وہ غیرت والا ہوتا ہے۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اتنی غیرت والا یہاں کون ہے، میرے اتنا وقار اور مہذب آدمی کون ہے، اور میرے اتنا امانت دار کون ہے جس کو تم ان خواتین کا نگران بناؤ گے۔ تو یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی صحبت میں 2 سال کا عرصہ آپ نے گزارا، یعنی سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کی شہادت سے 2 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ 2 سال کا عرصہ آپ نے اپنے والد بزرگوار کے اپنے دادا سیدنا علی مولا مشکل کشا کے ساتھ گزارا، اور پھر دادا کی شہادت کے بعد اپنے تایا سیدنا امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے 10 سال کا عرصہ گزارا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی والد گرامی کے ساتھ آپ نے 11 سال کا عرصہ گزارا، اور آپ کے دم قدم ہم ہمیشہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ہوتے، اور اپنے دادا سے بھی آپ نے روایت کی ہے، اور علم دین آپ نے حاصل کیا ہے، اور دیگر صحابہ کرام سے بالخصوص اہل بیت کے افراد سے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور جن میں سیدنا عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، اور دیگر امہات المومنین سے بھی آپ نے علم دین حاصل کیا، اور آپ ان سے احادیث سنتے، ان احادیث کے راوی بھی آپ ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا پرتو تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر آپ عمل پیرا ہوتے، اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک تو راتوں میں اٹھ کر فاقہ کش لوگوں کے گھروں کے دروازے پر آپ اناج رکھ آتے، اور دوسرا دل میں آپ کی دریا دلی و سخاوت کا یہ عالم تھا کہ دور دور سے مسکین اور محتاج لوگ آپ کے در دولت پر حاضر ہوتے، اور جو آپ کے در دولت پر حاضر ہوتا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا بلکہ دامن مراد بھر کر لے جاتا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ نظر و نیاز آتی وہ سب لوگوں میں آپ تقسیم فرما دیتے۔ یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا اہم ترین گوشہ ہے، اور آپ نے مسند رشد و ہدایت پر بیٹھ کر بے شمار لوگوں کو مستفید فرمایا۔ اس وقت کے لوگ جو آپ سے مستفید ہوئے، اپنے وقت کے، اپنے ایک ایک فن میں اپنے وقت کے امام قرار پائے۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے صبر کا اندازہ کریں، آپ کی قوت برداشت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کبھی کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، مسکراتے نہیں دیکھا، اور کبھی واقعہ کربلا کو یاد کر کے روتے تو اس قدر روتے کہ چھت پہ چلے جاتے اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر روتے، اس قدر روتے، اس قدر آنسو بہتے کہ وہاں روایات میں آیا ہے کہ جہاں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے، بیٹھ کر رویا کرتے تھے، اس جگہ ایک پتھر پر ایک دھار سی بن گئی تھی، لگتا تھا کہ یہاں سے بہت زیادہ پانی بہتا ہے۔ یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھے جو آپ نے کربلا کے بعد بہائے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیں کہ آپ تو مسکرانا جانتے ہی نہیں، آپ کے سامنے بے شمار ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ لوگ بے ساختہ ہنس دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ کے چہرے پر ہم نے مسکراہٹ بھی نہیں دیکھی۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور فرمایا کہ جس کے سامنے جس کے بھائیوں کو ذبح کر دیا گیا، جس کے چچاؤں کو ذبح کر دیا گیا، جس کے والد کو ذبح کر دیا گیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیسے آ سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، آپ کی اقوال، آپ کی نصیحتیں جو امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا ذخیرہ ہے، یاد رکھیں یہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت یافتہ، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں کہ صحابہ کرام ہوں، دونوں معزز ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اور صحابہ کرام کی عزت کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی شناخت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر فضل خاص فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی سچی محبت آپ کو، ہم کو عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے تعظیم کا جذبہ بھی مولا تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم آج جس دین پر عمل پیرا ہیں، یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے، انہی مقدس نفوس کے ایثار کا، اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ ہماری مسجدیں اپنے میناروں کے ساتھ زمین پر قائم ہیں، اور مسجدیں ہمارے سجدوں سے آباد ہیں، یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ان سے جتنی محبت کی جائے کم ہے، اور جہاں تک اہل بیت اطہار کا معاملہ ہے، یاد رکھیں ان سے محبت کرنا لازم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سنو
اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرے، وہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرے۔ اور اہل بیت کی جب بات آتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکرار کے ساتھ فرماتے، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے حق کو پہچانو، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے حق کو پہچانو، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے حق کو پہچانو۔ اور بے شمار روایات موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنانے کے سلسلے میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار، افراد خاندان اہل بیت، ان کے نام، ان کی سیرت، ان کا کردار ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی واقف رہیں اور اپنی نسلوں تک بھی یہ پہنچائیں، یہ مزاج پہنچائیں۔ اور یہ اپنی نسلوں تک خاص طور پر، ان حالات بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب و غریب حالات ہیں، ان حالات میں تو ہماری اپنی نسلوں تک یہ بات پہنچنی ضروری ہے کہ سنو، اہل بیت کی محبت لازم ہے اور صحابہ کی عزت ضروری ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کی شناخت ہے، یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ عزیزان گرامی، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے جو کچھ بیان کرتا تھا، ہدیہ غلامی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نے پیش کیا، کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں ہمارے لیے بڑا سبق موجود ہے کہ ہم بہت سی ایسی باتیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں جو ہمارے لیے ناگواری کا باعث ہوتی ہیں، لیکن ایسے موقع پر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان باتوں پر خاموشی اختیار کی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ان باتوں کو کر دیا جائے تو بہترین بدلہ تو اللہ ہی چکانے والا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی ذات پر توکل کا نتیجہ ہی تھا کہ وہ یزید جس نے اپنے آپ کو بادشاہ منوانے کے لیے، مسلمانوں کا رہنما اور قائد منوانے کے لیے کبھی میدان کربلا میں آل رسول کے خون کی ہولی کھیلتا ہے تو کبھی حرمین شریفین پر اپنی فوج سے حملہ کرواتا ہے، وہ بھی 3 سال سے زیادہ حکومت نہ کر سکا۔ جب اپنے مرنے کا اسے یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، یہ تخت بڑی محنت اور مشقت سے ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے بڑے خون کی ندیاں ہم کو بہانی پڑی ہیں، میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ میرے جو جانے کا وقت ہو گیا، اب تم اس تخت پر بیٹھو گے تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ تو بیٹے کا ایک جواب تھا جو تاریخ کے صفحات پر موجود رہ گیا۔ بیٹے نے اپنے باپ کی جب یزید کی بات سنی تو اس نے تخت کو نیچے سے اوپر تک غور سے دیکھا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، آپ میرے والد ہیں، اس کا میں لحاظ کر رہا ہوں، لیکن آپ سن لیں، جس تخت پر آپ مجھے بٹھانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ تخت کے پائے تو آل رسول کے خون میں ڈوبے ہوئے، مجھے اس تخت پر نہیں بیٹھنا۔ کتابوں میں موجود ہے کہ یہ کہہ کر وہ اپنے باپ کے سامنے سے ہٹ گیا اور ایک کمرے میں بند ہو گیا۔ اسی حالت میں وہ کئی دن تک کمرے میں بند رہا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اس کی لاش برآمد ہوئی۔ یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور استقامت کا نتیجہ تھا کہ یزید کی نسل نہ چل سکی اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس میں اولیاء پیدا ہوں گے، اقطاب پیدا ہوں گے، ابدال پیدا ہوں گے، ولایت کے بڑے درجے پر فائز ہونے والے پیدا ہوں گے، محدث پیدا ہوں گے، مفسر پیدا ہوں گے۔ یہ نسل لہلہاتی رہے گی، لیکن یزید کی نسل چل نہ سکی۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں، میدان کربلا کے واقعے کے بعد اور پھر سن 62 ہجری میں واقعہ حرہ کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے بڑے آزمائشی لمحات تھے، امتحانی اوقات تھے۔ ان ایام میں جنہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں برکت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، ہم کو ان قربانیوں کو اور ان قربانیوں کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قربانیوں کے ذریعے جو سبق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس سبق کو سمجھنے کی اور اس سبق
کے مطابق زندگی گزارنے کی مولا تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ حضرات ہیں جو بیمار حضرات